بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس سریہ کے بارے میں بات کریں گے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور ان کے ساتھ 11 رفقا کو ان کا جونسا مامور بنایا۔ چنانچہ یہ 12 حضرات تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نخلہ کی طرف بھیجا۔ مقام نخلہ کی طرف اس لیے بھیجا کیونکہ شام سے ایک قریش مکہ کا جو قافلہ تھا وہ مکہ کی طرف آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو روکا جائے اور ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ چنانچہ یہ اسلام میں سب سے پہلے امیر مقرر ہوئے اس سریہ کے موقع پر۔ اس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر مقرر نہیں فرمایا تھا، یہ اسلام کے سب سے پہلے امیر رہے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ جب تم 2 دن کا سفر طے کر لو پھر اس خط کو کھول کر پڑھنا اور لوگوں کو بھی بتا دینا۔ چنانچہ یہ 12 حضرات چل پڑے مقام نخلہ کی طرف۔ 2 دن کا سفر طے ہوا تو وہاں سفر طے کرنے کے بعد جب آپ نے اس خط کو کھولا تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور فرمایا کہ اگر تمہیں جان عزیز ہے تو تم واپس جا سکتے ہو، اور اگر تم شہید ہونا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چل پڑو۔ تو صحابہ کرام چل پڑے، کوئی بھی واپس نہ مڑا۔ چنانچہ اس جماعت میں 2 صحابی تھے، حضرت عتبہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 2 حضرات کا اونٹ گم ہو گیا تو یہ دونوں وہاں اس کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے، تو یہ اس جماعت سے الگ ہو گئے، پیچھے رہ گئے۔ مقام نخلہ پر جب پہنچے تو وہاں پر قریش مکہ کا جو قافلہ تھا وہ موجود تھا، اور سرگروہ اس قافلے کے جو تھے وہ تھے عمر بن حضرمی۔ چنانچہ وہاں پر جب جنگ اور یہ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا اور وہ تیر اس کو لگا اور وہ قتل ہو گیا۔ تو وہ جب قتل ہوا تو اس کی جو بھی جماعت تھی وہ ساری کی ساری وہاں سے بھاگ گئی اور وہ مکہ چلی گئی۔ تو صحابہ اکرام نے سارے مال غنیمت کو جمع کیا، جو بھی وہ قافلہ وہاں سے مال لے کر آ رہا تھا وہ سب جمع کیا۔ سب سے پہلا جو مقتول تھا اسلام میں وہ تھا عمر بن حضرمی تھا، چنانچہ اس کو قتل کیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اجتہاد سے 5 حصے فرمائے اور اس میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ یہ جنگ ختم ہوئی، مال غنیمت جمع ہوا اور وہاں سے چل پڑے۔ جب واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو لوگوں میں یہ بات پھیل چکی کہ بھئی یہ تو ایسے مہینے ہیں اس میں قتال جائز نہیں تھا، لیکن انہوں نے قتال کیا۔ رجب کا مہینہ تھا، 2 ہجری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ الی آخرہ۔ اس کا مفہوم اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان مہینوں میں قتال اگرچہ بے شک اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے کسی دوسرے کو، مسجد حرام میں جا کر کے لوگوں کو، مسلمانوں کو اسلام سے روکا جائے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ ان مہینوں میں قتال کیا جائے۔ خیر، یہ جب وحی نازل ہوئی اور یہ صحابہ کرام مال غنیمت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اس میں قریش مکہ کے قافلے کے کچھ لوگ قیدی بھی تھے۔ قریش والوں نے فدیہ بھیجا کہ یہ فدیہ لے اور ہمارے جو قیدی ہیں وہ ہمیں واپس لوٹا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے 2 صحابی حضرت سعد اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جب واپس آئیں گے ہم تک پہنچیں گے پھر ہم آپ سے فدیہ لے کر کے یہ جو 2 لوگ ہیں یہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو
حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اجتہاد فرمایا تھا اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور 5واں حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور اس طریقے سے یہ پہلا ایسا سریہ تھا جس میں پہلے جو اسلام کے امیر مقرر ہوئے وہ حضرت عبداللہ بن جحش تھے، اور یہ وہ سریہ تھا جس میں سب سے پہلی مال غنیمت حاصل ہوئی، اور یہی سب سے پہلا سریہ تھا جس میں مقتول جو اسلام میں ہوئے وہ سب سے پہلا جو شخص تھا وہ عمر بن حضرمی تھا۔